اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قالت فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہا نحن وسیلتہ فی خلقہ۔ شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کی وفات کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اور ان کی امامت اور خلافت کا ہر اعتبار سے ہر طریقے سے دفاع کیا۔ اس میں ایک اہم رکن اور ایک اہم طریقہ وہ خطبہ فدق ہے کہ جسے بی بی نے فدق کے مطالبے کے وقت خلیفہ کے دربار میں ارشاد فرمایا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بی بی فقط اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار میں خطبہ دینے کے لیے گئی تھی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی اتنی زخمی حالت میں، کمزوری اور مرض کی حالت میں تھی، تو آخر انہیں کیا وجہ تھی اور کیا سبب تھا کہ اس حالت میں بھی دربار میں خطبہ دینے جانا پڑا؟ شہزادی یہ کر سکتی تھی کہ اپنے خطبے کے الفاظ مثلاً اپنی کنیز فضہ کو بتا دیتی، سکھا دیتی اور ان سے کہتی کہ جاؤ میری طرف سے یہ پیغام جا کر خلیفہ کے دربار میں سنا کر آ جاؤ، یا کسی اور صحابی رسول سے پیغام لکھ کر دے دیتی کہ یہ میری طرف سے خطبہ پڑھ کر لوگوں کے سامنے سنا دو۔ لیکن شہزادی کونین جانتی تھیں کہ ان کے اپنے زبان سے کہے ہوئے الفاظ کی اہمیت اور قیمت کتنی زیادہ ہے کہ قیامت تک تاریخ کے اوراق میں ان کا یہ خطبہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کے دفاع میں ثبت ہو جائے، اور تا قیامت لوگوں کو یاد رہے کہ کس طرح بی بی نے اس مشکل حالات میں کمزوری اور مرض کے باوجود بھی علی کی ولایت کا دفاع کیا۔ اور شہزادی کو اپنے کھانے یا اپنے فقیر رہ جانے یا بھوکے رہ جانے کی فکر نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول تو یہ بیان کر کے گئے تھے کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے میرے ساتھ ملحق ہونے والی ہستی تم ہوگی، لہذا شہزادی جانتی تھی کہ میرا قیام اس دنیا کے اندر چند دنوں کے لیے ہے، تو کبھی انہیں اپنی بھوک اور انہیں اپنے فقیر ہو جانے کی کوئی فکر نہیں تھی کہ وہ چند باغات کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار میں جائیں۔ اسی طرح انہیں اپنے بعد اپنے بچوں کے بھوکے اور پیاسے رہ جانے یا فقیر ہو جانے کی فکر بھی نہیں تھی، اس لیے کہ بچے تو وہ ہیں کہ جن کے لیے پروردگار نے قرآن مجید میں سورہ دہر میں یہ ارشاد فرمایا تھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی محبت کی خاطر فقیر، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ بات وہ ہے کہ جسے ان ہستیوں نے، پنجتن پاک نے کہا نہیں تھا، زبان پر یہ الفاظ جاری نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے دل میں، ان کے باطن میں، ان کے نفس میں نیت اتنی پاکیزہ تھی، اتنی خالص تھی کہ پروردگار متعال نے ان کی نیت کو، ان کے نفس میں موجود قصد اور ارادے کو قرآن کی آیت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ فقط اور فقط خدا کی خاطر، خدا کی خوشنودی کے لیے ان لوگوں کو کھلاتے ہیں، ورنہ ان کا کوئی شکریہ کا یا جزا حاصل کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو جن کے بچے اس حالت میں ہوں کہ پروردگار ان کے لیے اس طرح سے توصیف کرتا ہو، بی بی کو ان بچوں کے بھوکے رہ جانے کو فکر نہیں تھی۔ در حقیقت خطبہ ایک وسیلہ تھا، ایک ذریعہ تھا کہ جس کے ذریعے لوگوں کو علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کی طرف متوجہ کیا جائے کہ یہ تھوڑے سے باغات اور درختوں کی بات نہیں ہے۔ اس وقت جو شخص رسول کا خلیفہ بن کر تخت خلافت پر اور مسند کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے جسے وراثت کے احکام نہ آتے ہوں، شریعت کے احکام کے مطابق قضاوت کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص رسول کی خلافت کی مسند پر بیٹھ جائے؟ لہذا بی بی نے دربار میں آ کر اس خطبے کو ارشاد فرمایا، اور
اس بات کی وضاحت خود اہل سنت کے بڑے عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں کی ہے کہ بی بی نے آخر یہ خطبہ کیوں ارشاد فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد سے پوچھا کہ کیا شہزادی کونین دربار میں اپنے لیے فدق کا مطالبہ کرنے آئی تھیں تو وہ اپنے اس مطالبے میں حق پر تھیں، صادقہ تھیں یا نہیں تھیں؟ تو استاد نے فوراً پلٹ کر کے کہا کہ جی ہاں، وہ سچی تھیں، وہ اپنے حق کا صحیح مطالبہ کر رہی تھیں۔ تو ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے حیران ہو کر پوچھا پھر آخر خلفاء نے انہیں ان کا حق کیوں نہیں دیا؟ تو اس وقت استاد نے یہ کہا تھا لو اعطاها اليوم فدقا بمجرد دعواها، اگر اس دن وہ خلیفہ شہزادی کونین کو فقط ان کے دعوے کے مطابق فدق عطا کر دیتا لجاءت الیہ غدا وادعت لزوجها الخلافہ، تو کل شہزادی کونین فقط اس فدق کے دعوے پر بس کر کے بیٹھ نہیں جاتی، اگلے دن اپنے شوہر کے لیے خلافت اور جانشینی رسول کا دعویٰ لے کر کے دربار خلیفہ میں آ جاتی، اور اس وقت اس خلیفہ کے لیے کوئی عذر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ شہزادی کو رد کرتے کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں یا آپ غلط مطالبہ کر رہی ہیں، اس لیے کہ ایک دن پہلے وہ اپنے ہی زبان سے بی بی کو سچا ثابت کر چکا تھا کہ آپ اپنے دعوے میں کبھی جھوٹی نہیں ہوتی ہیں۔ تو ابن ابی الحدید کے استاد کا یہ اعتراف کرنا کہ شہزادی کونین کا فدق کا مطالبہ کرنا فقط فدق کے مطالبے کی خاطر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک وسیلہ تھا، یہ ایک ذریعہ تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور ان کے حق کے خلافت کو حاصل کرنے کے لیے۔ شہزادی کونین نے اس خطبے میں مختلف مقامات پر، چند مقامات پر عمومی طور پر امامت کی نشانیاں اور اوصاف کو ذکر کیا ہے، اور خصوصی طور پر کچھ مقامات پر امیر المومنین علیہ السلام کے وظائف اور ان کے فضائل کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی کونین اپنے خطبے میں ارشاد فرماتی ہے، ابن ابی الحدید نے ہی شرح نہج البلاغہ میں جہاں خطبہ لکھا ہے ان میں ان الفاظ کو نقل کیا ہے کہ شہزادی نے فرمایا وَنَحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي خَلْقِهِ، ہم وہ لوگ ہیں کہ جو پروردگار کی طرف سے ان کے بندوں اور خدا کے درمیان وسیلہ ہیں، خالق اور مخلوق کے درمیان، عبد اور معبود کے درمیان رشتہ قائم کرنے کا واحد ذریعہ ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ وَنَحْنُ خَاصَّتُهُ وَمَحَلُّ قُدْسِهِ، ہم ہی اس زمین پر، اس دنیا میں خدا کے مقرب ترین افراد ہیں، پاکیزہ ترین لوگ ہیں جنہیں پروردگار نے تمام بندوں میں سے منتخب کر لیا ہے۔ وَنَحْنُ حُجَّتُهُ فِي غَيْبِهِ، اسی طریقے سے پروردگار کی جانب سے اس زمین پر اس کے بندوں پر اللہ کی حجت ہیں۔ وَنَحْنُ وَرَثَةُ أَنبِيَائِهِ، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو پروردگار نے جو فضائل، جو کمالات، جو معجزات عطا فرمائے ہیں، جو علم عطا کیا ہے، وہ سب کا سب میراث میں ہم ائمہ معصومین علیہم السلام کے پاس ہے۔ تو شہزادی کونین نے 4 مختلف اوصاف کا تذکرہ کیا کہ جس شخص کو خلیفۃ الرسول ہونا چاہیے، رسول کے چلے جانے کے بعد ان کی طرف سے نائب اور جانشین اور خلیفہ ہونا چاہیے، اس میں ان 4 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ ذرا دیکھو اور غور کرو کہ کیا اس شخص میں کہ جو اس وقت خلیفۃ الرسول بن کر کرسی خلافت پر بیٹھا ہے، اس میں ایک بھی صفت پائی جاتی ہے؟ کوئی ایک صفت اس میں موجود نہیں ہے۔ اور ہم وہ ہستیاں ہیں، ہمارے گھرانے کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ ان اوصاف پر پورے اترتے ہیں، چنانچہ خلافت کا حق، جانشینی کا حق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے جب امامت کا تعارف کروایا تو کہا جعل اللہ طاعتنا نظاما للملہ، پروردگار متعال نے ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت کو ملت اسلامیہ کے لیے نظام کے طور پر مقرر فرمایا ہے۔ یعنی اگر اسلامی امت، اسلامی معاشرہ صحیح طریقے سے چلے گا، اسے نظم کے ساتھ، ترتیب کے انداز سے چلانا ہے، تو اس کا واحد ذریعہ اور واحد راستہ یہ ہے کہ تم ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت کرو۔ وَجَعَلَ اللَّهُ إِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، اسی طریقے سے اگر امت اسلامی کو، اسلامی معاشرے کو متحد رکھنا ہے، اسے انتشار اور اختلاف سے بچانا ہے، اسے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانا ہے، تو اس کا بھی واحد طریقہ یہ ہے کہ تم ہم
اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی کو امام مانو. ہماری امامت کو پروردگار نے فرقت سے یعنی افراتفری سے، اختلاف اور ٹکڑے ہو جانے سے امان کا ذریعہ قرار دیا ہے. اس کے بعد خطبے میں شہزادی کونین نے براہ راست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اس انداز سے تعارف کروایا کہ جب اپنے بابا کا تذکرہ کر رہی تو فرمایا کہ دیکھو تمہیں ہمارے بابا پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، انہی کا کلمہ پڑھ کے تو تم مسلمان ہوئے ہو، انہی کے جانے کے بعد ان کی خلافت اور ان کی جانشینی کا مسئلہ ہے، لہذا وہ فرد اور شخصیت جس میں تمہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر ان سے قریب ترین نسبت اور رشتہ داری تم تلاش کرو تو وہ تم لوگوں میں کہیں نظر نہیں آئے گی، وہ ہم ہی میں نظر آئے گی. فرمایا فَإِن تَعْزُوهُ وَتُعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ وَأَخَا ابْنِ عَمِّي دُونَ رِجَالِكُمْ. اگر تم میرے بابا کو نسبت دو، ان کی قرابت داری اور رشتہ داری کو تلاش کرو، انہیں پہچان کرنے کی کوشش کرو، تو تم سب یہ دیکھو گے کہ تمام عورتوں میں وہ صرف اور صرف میرے بابا ہیں، کسی کے بابا نہیں ہیں. اس کے علاوہ وہ صرف اور صرف میرے شوہر علی کے بھائی ہیں. اس بھائی کا اور اخوت کا رشتہ تم مردوں میں سے کسی کے ساتھ بھی رسول کا نہیں بنتا ہے. بھائی کے رشتے سے علی کا تعارف کیوں کروایا؟ اس لیے کہ جب رسول خدا نے اللہ کے حکم سے مہاجرین اور انصار میں اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا، مواخات پیدا کیے تھے، تو اس وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا بھائی کہہ کر کے تعارف کروایا تھا. جب ہر ایک کو دوسرے کو کے ساتھ بھائی بنا دیا تو صرف علی کو اپنے لیے انتخاب کیا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور ہر شخص علی کو اخا رسول یا اخو رسول اللہ کے نام سے جانتا تھا. بی بی نے تعارف کروایا کہ تم خود ہی تو جانتے ہو کہ یہ علی وہ ہستی ہیں کہ جنہیں رسول نے اپنا بھائی بنایا تھا، تو آخر کیا ہو گیا ہے کہ آج تم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو؟ یہ نسبت اور قرابت تم میں سے کسی کے لیے موجود نہیں ہے. پھر شہزادی کونین نے عرب کے معاشرے کے حالات کا تذکرہ کیا کہ جب اسلام پھیل رہا تھا اور دشمن اس اسلام پر حملہ کر رہا تھا تو کون سی ہستی تھی کہ جس نے بڑھ بڑھ کر اسلام کا دفاع کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جہت سے حمایت کی اور دین اسلام کو آگے بڑھانے میں ساتھ دیا؟ کس کی تلوار تھی جو چمکتی تھی؟ کون آگے بڑھ بڑھ کر کافروں پر، مشرکین پر حملہ کرتا تھا اور انہیں رسول سے بھگا دیا کرتا تھا؟ شہزادیہ کونین نے اپنے خطبے میں ان باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَكُلَّمَا أَوْقَدُوا لِلْحَرْبِ نَارًا اطفأها اللہ. جب بھی ان لوگوں نے یہ چاہا کہ آگ کے شعلوں کو بھڑکایا جائے، وَكُلَّمَا فَغِرَتْ فَاغِرَةٌ أَوْ نَجَمَ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جب بھی ان مشرکوں میں سے ایک جماعت نے سر اٹھایا یا فتنے نے یہ کوشش کی کہ اسلام کو مسل کر کے رکھ دیا جائے، کچل کر کے رکھ دیا جائے، تو اس وقت کون سی ہستی تھی جس نے آ کر کے دفاع کیا؟ اللہ کے رسول نے قذف اخاہ فی لہواتها، اللہ کے رسول نے اس جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو ڈال دیا کہ جاؤ یہی وہ ہستی ہے کہ جو اس جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی آگ کو بجھا سکتی ہے. اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کے اس امر کا بھی لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، وضاحت کر دی کہ فقط ایسا نہیں ہے کہ جنگ میں چلے جاتے تھے، کامیابی بھی خدا پروردگار صرف علی کے ہاتھوں پر عطا کرتا تھا. فلا ينكف حتى يطأ سماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه. اس وقت تک علی میدان جنگ سے پلٹ کر واپس نہیں آتے تھے جب تک کہ اس جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو بجھا نہ دیں اپنی چمکتی ہوئی تلوار کی کاٹ کے ذریعے سے، اور جب تک اپنے قدموں تلے مشرکین کے سروں کو کچل نہ دیں اس وقت تک علی میدان جنگ سے پلٹ کر واپس نہیں آتے تھے. شجاعت کا تذکرہ کیا. تم نے علی کی تلوار کی کاٹ کو دیکھا ہے نا؟ پروردگار نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان لوگوں نے جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا تو پروردگار نے اسے بجھا دیا، جیسے کہ ایک بھڑکتے ہوئے شعلوں پر پانی کو ڈال دیا جاتا ہے اور وہ بجھ جاتے ہیں. تو تم ذرا سوچو کہ وہ کون تھا جس نے اس بھڑکتے ہوئے شعلوں کی آگ کو بجھایا تھا؟ یہ خدا خود آسمان سے اتر کر نہیں آیا تھا، یہ ید اللہ تھا، یہ علی کی تلوار تھی کہ جس نے آ کر کے اس بھڑکتے ہوئے جنگ کے شعلوں کو بجھایا تھا. عزیزان محترم، شہزادی کونین نے
اس خطبے میں کہ جو مہاجرین اور انصار کی عورتوں کے سامنے ارشاد فرمایا، اس وجہ اور سبب کو بھی ذکر فرمایا۔ میں جانتی ہوں، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آخر تم لوگ علی کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے، کیا وجہ ہے کہ تم علی سے انتقام لے رہے ہو؟ کہا وَمَا الَّذِي نَقَمُوا مِنْ أَبِي الْحَسَنِ، کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تم سستی کر رہے ہو، علی کا ساتھ نہیں دے رہے ہو، دشمنی اور حسد سے کام لے رہے ہو؟ نقموا واللہ منہ سیف نکیر سیف، میں جانتی ہوں کہ علی کی تلوار کی کاٹ کی وجہ سے کہ جب وہ چلتی ہے تو اپنے اور پرائے کو نہیں دیکھتی، بس یہ دیکھتی ہے کہ دشمن اسلام کون ہے، دشمن رسول کون ہے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ علی کی تلوار کی وجہ سے تم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وَقِلَّةِ مُبَالَاتِهِ بِحَتْفِهِ، اور اس وجہ سے کہ جب علی میدان جنگ میں دشمنوں کو مارنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں اپنی موت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ وہ زندہ بچیں گے یا موت کے ہاتھوں اس میدان میں شہید ہو کر کے چلے جائیں گے، انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تنمرہ فی ذات اللہ، وہ اللہ کی ذات میں ببھر کر ایک بپھرے ہوئے شیر کی مانند میدان جنگ میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد شہزادی کونین نے اپنے دل میں جو ایک غم تھا، ایک حسرت تھی، اس کا بھی اظہار فرمایا۔ کہا واللہ لو تکافوا عن زمام نبذہ الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لاعتلقہ، اگر خدا کی قسم اس اسلام کی اونٹنی کی مہار کو جسے اللہ کے رسول اپنے بعد اپنے بھائی علی کے سپرد کر کے گئے تھے، یہ زمام، یہ رسی زمین پر نہیں پڑی ہوئی تھی، پھینکی ہوئی نہیں تھی، رسول لوگوں کو بے آسرا چھوڑ کر نہیں گئے تھے، اپنے بھائی کے علی کے حوالے کر کے گئے تھے۔ اگر یہ اونٹنی کی مہار جو اسلام کی رسول علی کے سپرد کر کے گئے تھے تم ان سے نہ چھینتے، تم نے زبردستی قبضہ کیا ہے، تم نے ان کے ہاتھ سے چھینی ہے، لاعتلقہ، اگر تم نہ چھینتے تو علی اسے اطمینان کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اپنے حوالے کر لیتے، اپنی حفاظت میں رکھتے۔ وَلَسَارَ بِهِمْ سَيْرًا سَجَحًا، اور اسلام کی امت کو اتنے پرسکون اور اتنے باوقار انداز سے چلاتے کہ کوئی شخص بھی اس اسلام سے پیچھے نہ رہ جاتا، جو اس میں سوار ہو جاتا وہ بھی نجات پا جاتا، جو بد عمل ہوتا اسے بھی امیر المومنین علیہ السلام آہستہ آہستہ رام کر کے اپنے ساتھ اس دین اسلام میں داخل کر دیتے۔ یہ وہ رنج اور غم تھا جو بی بی کے سینے میں تھا کہ تم نے اسلام کی اس زمام کو علی سے چھین کر امت اسلام کی تباہی اور بربادی کا ایک سامان کر دیا ہے، پوری امت مسلمہ کو گمراہی کے راستے پر لگا دیا ہے۔ جس انداز سے بی بی نے امیر المومنین کا دفاع کیا ہے، شہزادی کونین علی کے لیے ایک بہت ہی بڑا مضبوط سہارا تھی رسول کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے جا رہے تھے تو جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے علی کو قریب بلایا، کہا سلام علیک یا ابا الریحانتین، اے دو پھولوں کے بابا، حسن اور حسین کے بابا، آپ پر میرا سلام ہو، میں آپ سے وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد ان دونوں پھولوں کی حفاظت کیجیے گا۔ اور اس کے بعد رسول نے بڑا عجیب جملہ کہا، یہاں سے فاطمہ زہرا علی کے لیے کیا تھی یہ رسول کے الفاظ میں وضاحت ہوتی۔ رسول فرما رہے فَعَنْ قَلِيلٍ يَنْحَدُّ رُكْنَاكَ، اے علی ان قریب تم سے تمہارے دو رکن جدا ہو جائیں گے۔ رکن کسے کہتے ہیں؟ وہ مضبوط سہارا، وہ مضبوط ستون کے جس کے اوپر دیوار کو کھڑا کیا جاتا ہے، جس کے سہارے ایک عمارت بلند ہوتی ہے، جب یہ ستون گر جائے تو دیوار قائم نہیں رہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہارے دو مضبوط سہارے ان قریب تم سے جدا ہو جائیں گے۔ اور اب علی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے تو یہ وہ پہلا سہارا تھا جو مجھ سے رخصت ہو گیا، اور جب فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو علی نے اپنی چیخیں اور فریاد کو بلند کر کے کہا یہ وہ دوسرا سہارا تھا جو آج علی سے رخصت ہو گیا ہے۔ یعنی جس طرح سے رسول کی منزلت تھی علی کے لیے،
لیے اسی طریقے سے رسول کے بعد فاطمہ کی منزلت تھی علی کے لیے کہ جیسے ہی فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں ایک مضبوط سہارا علی سے رخصت ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب فاطمہ اس دنیا سے جا رہی تھی علی کو اپنے قریب بلایا تھا، یا ابا الحسن میں آپ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ علی نے فاطمہ کے قریب بیٹھ کر اس حجرے میں جتنے لوگ تھے ان کو باہر نکالا۔ فاطمہ نے کہنا شروع کیا، یا ابا الحسن میں جب سے آپ کے پاس آئی ہوں نہ آپ سے کوئی جھوٹ بولا ہے، نہ آپ سے خیانت کی ہے، نہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ علی نے جیسے ہی ان جملوں کو سنا چیخ مار کر کہا، نعوذ باللہ، آپ سے یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نیکیوں اور اچھائیوں میں اس منزلت پر ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ کہا، عز واللہ مفارقو کے وفقدو کے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے شہزادی، آپ جب اس دنیا سے جا رہی ہیں تو خدا کی قسم آپ کی مفارقت علی پر بہت شاق ہے۔ اب یہ غم ایسا ہے جو علی سے کبھی دور ہونے والا نہیں ہے۔ شہزادی کونین کو بھی اپنے بعد علی کی بہت فکر تھی۔ ایک مرتبہ وصیتیں کرتے کرتے شہزادی جب رونے لگی، علی نے پوچھا، اے فاطمہ آپ گریہ کیوں کرتی ہیں؟ کہا، میں اس وقت کو یاد کر رہی ہوں کہ میرے بعد آپ پر کس طرح سے ظلم کیا جائے گا، آپ کس طرح سے اس ظلم کو برداشت کریں گے۔ عزیزان محترم، بس علی نے جب فاطمہ کو غسل و کفن دیا، جنازہ تیار ہوا، جنت البقیع کے کنارے لا کر فاطمہ کو قبر کے حوالے کیا، یہ وہ منظر تھا کہ اب علی سے اپنا غم برداشت نہیں ہوتا تھا۔ رسول کی قبر کی طرف رخ کیا، سلام کر کے کہا، یا رسول اللہ، میری اور فاطمہ کی جانب سے سلام کو قبول کیجئے۔ اور اس کے بعد اپنے دل میں موجود غم کا اظہار کیا، وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدْ، اب یہ غم ایسا ہے جو کبھی علی سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَأَمَّا لَيْلِي فَسَرْمَدْ، اب فاطمہ کی جدائی علی پر اتنی شاق ہے کہ اب راتیں جاگ کر گزریں گی، علی کبھی اس غم میں سو نہیں پائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔